الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند باتوں کی طرف غور کرنے کی میں آپ کو زحمت دوں گا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں. آپ میں سے جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو کب سے آپ تیاری شروع کرتے ہیں؟ کیا چیز چاہیے آپ کو؟ کس کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اور وہ کیسے آپ کو حاصل ہوگی؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بڑی تیاری آپ کرتے ہیں، بلکہ برسوں کی تیاری لگتی ہے. جب آپ کو اپنی شادی ہو یا اپنے بیٹے کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو، جس کی بھی شادی آپ کو کرنی ہے تو برسوں کی تیاری آپ اس کے لیے کرتے ہیں، یا اس کے لیے آپ بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں. امتحان میں جب آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے، کسی بھی کلاس کا امتحان ہو یا کسی قسم کا امتحان ہو، آپ اس کے لیے بھی کتنی تیاری کرتے ہیں. ٹیوشن کا بندوبست کرتے ہیں، استاد کی سلیکشن کرتے ہیں، کس استاد سے ہم تعلیم حاصل کریں گے. اس چیز کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ کتابوں کی ضرورت ہے، کتابوں کا بندوبست کریں گے. بہت ساری چیزیں جو درکار ہوتی ہیں. آپ امتحان کے لیے بھی محنت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اپنی صلاحیت دیتے ہیں. مکان آپ کو بنانا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آپ تیاری کرتے ہیں. جگہ کی سلیکشن ہے، کس جگہ بنائیں گے. پھر پیسہ کیسے آئے، اس کا بندوبست آپ کرتے ہیں. پیسہ بھی آ گیا، اب کون کون سی چیز ہمیں چاہیے. چلو جی، آج لوہا خرید کے رکھ سکتے ہیں، تھوڑا کم ریٹ پہ مل رہا ہے. ریت کا بندوبست، اینٹ کا بندوبست، مختلف چیزیں آپ اس کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں. کچھ لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. 5 سال ابھی ہوتے ہیں باقی الیکشن میں، تو بڑی محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، کس طرح سے اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے.
اور اگر کسی نے تیاری نہیں کی تو پھر سارے ہی لوگ اسے کوستے ہیں کہ بھائی اگر تم نے الیکشن میں حصہ لینا تھا تو تیاری کیوں نہیں کی؟ کہاں تھے آپ 5 سال سے، 4 سال سے، 3 سال سے؟ آپ نے کوئی محنت نہیں کی۔ گویا انہیں دکھائی دیتا ہے ایک قسم کی کمزوری، ایک کمی، کہ اگر کوئی کام کرنا تھا جس کے لیے تیاری چاہیے تھی تو آپ نے تیاری کیوں نہیں کی؟ تیاری نہ کرنے کی بنا پہ آپ ناکام ہو سکتے ہیں، نامراد ہو سکتے ہیں، نقصان میں، گھاٹے میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو بھی ابھی میں نے ڈسکس کی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو چیز بھی ہمیں زندگی میں کرنی ہوتی ہے اس کے لیے تیاری چاہیے۔ آپ نے 10 آدمیوں کے سامنے اٹھ کر کچھ باتیں کرنی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو تیاری چاہیے۔ آپ نے گھر میں کوئی خاص کام کرنا ہے، بلکہ چھوٹی سی مثال بھی ہم لے سکتے ہیں، گھر میں آپ کو کھانا شام کا بنانا ہے تو کیا بنائیں، کہاں سے لائیں، کون بنائے گا، کون ہیلپ کرے گا؟ گویا چھوٹا سا چھوٹا کوئی کام ہو یا بڑا سے بڑا کوئی کام ہو، اس کے لیے آپ کو تیاری چاہیے۔ ذرا سوچئے، ان کاموں کے لیے، ان کاموں کے بغیر، یعنی یہ جو چیز جن کا تذکرہ میں نے کیا، ان کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ شادی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ مکان کے بغیر بھی زندگی پسند کرتے ہیں، بہت سارے لوگ امتحان دیتے ہی نہیں، پڑھائی کرتے ہی نہیں، وہ بھی اپنی زندگی جی لیتے ہیں، بہت سارے لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، وہ بھی جی لیتے ہیں۔ گویا ان کا اتنا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، وہ ہے موت۔ اس موت کی تیاری ہم کتنی کرتے ہیں، اس بات کی طرف ذرا دھیان دیجیے آپ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، کسی کو اختلاف نہیں اس معاملے میں۔ ہر معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، باپ اور بیٹے میں، ماں اور بیٹی میں، بھائی اور بھائی میں، پڑوسیوں کو آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، 2 جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، 2 بستیوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، 2 ملکوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بہت ساری قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن موت کے بارے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ سب کا ماننا ہے کہ موت آئے گی اور یقیناً آئے گی۔ جب موت آئے گی تو اس کے لیے تیاری، جب آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے تیاری کرتے ہیں تو موت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ ذرا دھیان دینے کی میں آپ سے پھر گزارش کروں گا۔ رسمی تقریریں سننے سے بہتر ہے کہ کچھ سوچا جائے۔ موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، اور اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کتنی تیاری اس کے لیے ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، میں نے یہ آپ پر چھوڑا۔ یہ جب گھر بھی جائیں گے آپ اس بات کی طرف آپ دھیان دیں گے۔ ایک اور مثال کے ذریعے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرض کیجئے آپ کو معتبر ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، صحیح ذریعے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہے، کل صبح 6 بجے آپ کی نماز جنازہ ہوگی۔ بالکل آپ کو معتبر ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ موت ہونی ہے، بس یہ آخری رات ہے۔ ذرا مجھے بتائیے اس سوال کا جواب، آپ کیا کریں گے اس رات؟ اس رات کو کیا کریں گے آپ؟
آپ میں سے ایسے ہوں گے جو کہیں گے آج رات بھر ہم اللہ کے سامنے قیام میں، رکوع میں اور سجود میں رہیں گے، یعنی ہم رات بھر نمازیں ادا کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ میں آج رات بھر استغفار کروں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، بس معافیاں مانگتا رہوں گا صبح تک۔ کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم آج رات بھر صدقہ کریں گے، جتنا مجھ سے ہو سکے گا۔ میں دیکھوں گا کہاں کون سا اللہ کا گھر انکمپلیٹ ہے، بنا ہوا نہیں ہے، میں اس کو بنانے کے لیے اپنی رقم پیش کروں گا۔ کہیں کوئی مدرسہ ہے، اسے کوئی ضرورت ہے، کہیں یتیم خانہ ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی غریب بچہ ہے، اس کی پڑھائی کا، اس کی فیس کا میں بندوبست کروں گا۔ اپنے پڑوسی کو دیکھوں گا کیا اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، غریب پڑوسی کی کچھ مدد کر دوں گا۔ گویا وہ یہی سوچے گا کتنا میں کر سکتا ہوں صدقہ، کتنا میں خیرات کر سکتا ہوں، میں اس رات میں وہ کروں گا۔ کچھ لوگ آپ میں ایسے بھی ہوں گے جو فیصلہ کریں گے چونکہ یہ ہماری آخری رات ہے، تو آج رات میں اپنے تمام ان ساتھیوں سے جن کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، میں ان کے گھر جا جا کر ان سے معافیاں مانگوں گا۔ میری زبان سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہوگی، میرے ہاتھ سے، میرے کسی بھی ایکشن سے، تو مجھے آپ معاف کر دیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس قسم کی معافیاں مانگیں گے۔ کچھ اور سوچیں گے کوئی ایسا کام جن سے میرا مولا، ہمارا پروردگار اور ہمارا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش ہوں گے۔ ایسی بھی سلیکشن ہوگی کہ ہم رات بھر درود اور سلام بھیجتے رہیں گے۔ مختلف آپ کے جواب آئیں گے جب میں آپ سے سوال کروں گا، یہی آپ کے جوابات ہیں۔ تو اب آپ سے ایک اور سوال، ذرا مجھے بتائیں کس نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ کل صبح 6 بجے تک یا کل صبح 6 بجے کے بعد بھی آپ زندہ رہیں گے؟ کس نے گارنٹی دی ہے کہ یہ رات آپ کی آخری رات نہیں ہوگی؟ ہے کوئی؟ دے سکتا ہے کوئی یہ گارنٹی؟ میں نے ابھی آپ سے سوال کیا کہ اگر آخری رات ہو آپ کی زندگی کی تو آپ کیا کریں گے، اور پھر میں نے آپ کے ہی جوابات آپ کو بتا دیے، یقیناً یہی جوابات آپ کے دل میں ہوں گے جو میں نے کہی۔ تو پھر یہ سوال کہ کوئی بھی نہیں دے سکتا آپ کو گارنٹی اس بات کی کہ بھائی چھوڑو آج رات نہیں، کل رات آپ یہ کرنا، پرسوں کرنا، 10 دن کے بعد کرنا، کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ رات آپ کی آخری رات نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ جو ابھی آپ سوال کا جواب جو آپ کی طرف سے دے رہا تھا، ان جوابوں پر آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، ابھی کل ہی میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کل شام کو ڈوڈا میں، ان کے بھائی کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی اب یہ بس اس کی خدمت کرو، چند دنوں کا مہمان ہے۔ اگر ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ بھائی ہفتے سے زیادہ یا مہینے سے زیادہ اب یہ نہیں جی سکتا، ہمیں پورا یقین آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کا کہا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اب اسے کھلاؤ پلاؤ لے جاؤ گھر، اب اس کی زندگی بہت کم ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ ڈاکٹر کی اس بات پہ ہمیں یقین آ جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پہ ہم یقین کیوں نہیں کرتے کہ تمہیں موت آنی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کس وقت چکھنا ہے۔
ابھی آپ کھڑے ہیں، ابھی کھڑے کھڑے موت آ سکتی ہے۔ ابھی آپ بول رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا کسی بھی کام میں آپ مصروف ہیں، اچانک آپ کی موت آ سکتی ہے۔ الموت یأتی بغتۃ، موت اچانک آتی ہے، یہ بول کر نہیں آتی کہ ذرا تیار رہنا کل آپ کی موت آنے والی ہے، یہ بول کر نہیں آتی۔ اور اسے قریب جاننا ہے، موت کی تو بات ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، کہ یہ لوگ اس قیامت کے دن کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن قریب ہے تو موت کہاں سے دور ہو گئی؟ موت تو اس سے بھی قریب ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جس کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے وہی قیامت ہے۔ اب تو وہ دوسری اس مرحلے میں داخل ہو گیا، عالم برزخ میں چلا گیا۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت قریب ہے، گویا موت قریب ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ذرا بتاؤ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ جتنی بھی باتیں جس نے بھی کی ہیں ان میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیا اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، حدیثہ بھی ہے، قیلہ بھی ہے ایک جگہ۔ کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے زیادہ سچی بات۔ اگر نہیں تو پھر موت کی تیاری اس وقت سے آپ کریں گے۔ ابھی یہ صرف آپ سے نہیں کہتا، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں یہ الزام دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو موت یاد نہیں، بس مجھے یاد ہے۔ ہم سب ایک ہی اس کشتی کے مسافر ہیں، ہم سب موت کو کہیں طاق میں رکھ کر آئے ہیں اور ہم مست ہیں زندگی گزارنے میں کہ بس ہم جی رہے ہیں، جینا ہی ہے ہمیں۔ لہذا ایک بات یہ کہ ہم تیاری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، جو میں نے آغاز میں تلاوت کی نا، یہ 2 آیات ہیں، یہ سورہ انبیاء کی پہلی اور دوسری آیت۔ کیا فرمایا ہے؟ اب خود ہی آپ جان لیں کہ موت کتنی دور ہے اور کتنی قریب ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ابھی میں نے کہا کہ اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی یہ بات ہے کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت۔ اقترب للناس حسابهم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ غفلت میں ہیں، لاپرواہی کیے ہوئے ہیں، مست ہے یہ اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے دھندوں میں، جھوٹ میں، فریب میں، مکر میں، کھیل تماشوں میں، ہنسی میں، ناچ نغمے میں مصروف ہیں۔ معرضون، اور منہ پھیرے ہوئے ہیں، جس کے پاس جانا ہے اس سے منہ موڑا ہے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے مگر اللہ کی طرف ہم یہاں دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُحْدَثٍ، جب بھی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت آتی ہے
اسے سنتے تو ہیں وَهُمْ يَلْعَبُونَ، مگر ساتھ ہی وہ کھیل میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بات سنی، نصیحت کی کوئی بات ان کے کانوں میں آ گئی، قرآن کی کوئی آیت نئی جو پہلے نہیں سنی تھی، نہیں سمجھی تھی، اب سمجھ آ گئی، لیکن اس کے بعد بھی یہ کھیل میں مصروف ہو گئی۔ نصیحت سمجھ بھی آ گئی، نصیحت سمجھ لی، سن لی، اور اس کے بعد پھر کھیل تماشے میں مصروف ہو گئی۔ جب اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہر شخص کو موت آئے گی، اور یہاں فرمایا کہ بہت قریب ہے، دور نہیں ہے، ہم کسے سمجھتے ہیں؟ ہماری آنکھوں پہ کچھ ایسا جادو کر دیا گیا ہے، اس دنیا نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ ہمیں سب کچھ بس یہی دنیا نظر آتی ہے، اور اسی دنیا کے لیے ہم دن رات بے قرار اور بے چین رہتے ہیں۔ اس آخرت کے لیے، اس موت کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہمیں جیسے وقت ہی نہیں ملتا۔ دنیا کی مثال، ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھیں ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح سے مصروف ہیں ہم، کیوں ہم موت کو بھول گئے ہیں۔ فرض کرو ایک غریب شخص ایک امیر آدمی کے پاس آتا ہے، اور یہ امیر آدمی اس سے کہتا ہے کہ یہ جو لمبی زمین تم دیکھ رہے ہو، بہت بڑا پلاٹ جو ہے کئی میل تک پھیلا ہوا، یہ سب میرا ہے، تو جاؤ ایک سودا ہم کرتے ہیں آپس میں، تم جاؤ جہاں تک تم دوڑ سکتے ہو، لیکن اتنے بجے آپ نے واپس میرے پاس پہنچنا ہے، جتنا چلو گے آپ وہ ساری زمین آپ کی ہو گئی، جہاں تک جا سکتے ہو۔ بڑا خوش ہوا، یہ سوچنے لگا بھائی کئی پلاٹ اس میں ہے، وہ میں بیچ دوں گا، اور باقی میں یہ فلاں فلاں کام کروں گا، فلاں کاروبار شروع کروں گا، فلاں یہ کروں گا، خوش ہو گیا۔ اب یہ جب چلا، کہا لیکن فلاں وقت پہ پھر واپس میرے پاس پہنچنا ہے۔ اب جب یہ چلا تو اس نے دوڑ لگائی، اس نے میں دوڑوں گا، دیکھتا ہوں کہاں تک جاؤں گا۔ دوڑتا ہوا چلا گیا 4-5 کلومیٹر 6 کلومیٹر دور، یاد آ گیا اسے بھائی مجھے واپس بھی جانا ہے اور وقت پر پہنچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہیں رہ جاؤں، یہ میری زمین تو ہو جائے گی، میں تو سوچ رہا ہوں یہ کروں گا وہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن اگر وقت پر نہ پہنچا تو ضائع۔ کہا میں واپس چلتا ہوں، مڑا واپس، ابھی واپس دوڑنے کی کوشش کی، اب یہ دوڑ نہیں سکتا ہے، تھک چکا ہے، بہت دوڑا ہے اس نے، وقت بھی کم ہے، اور اب یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے لیکن پہنچ نہیں رہا ہے۔ اب یہ گر پڑا، اب یہ بالکل پیٹ کے بل چل رہا ہے، کرالنگ کر رہا ہے، مشکل سے چل رہا ہے، سانس اس کی پھولی ہوئی ہے، وقت پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، چلتا 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 کیا رینگتا ہوا آہستہ آہستہ جب یہ پہنچتا ہے تو پہنچتے ہی اس کی یہ حالت ہوئی ہے کہ اس کا دم نکل جاتا ہے اور یہ دوسری دنیا کو چلا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اوہو یہ تو مر گیا، کہا چلو اب اس کو دے دو 2/6 میلوں کی زمین کا خواب دیکھنے والے، بڑی بڑی کامیابیوں کے خواب دیکھنے والے، لکھپتی سے کروڑ پتی، کروڑ پتی سے ارب پتی، بہت زیادہ پیسہ کمانے والے، بڑی پراپرٹیز کے مالک بننے والے، اسی دوڑ میں ہم رہتے ہیں۔ اب یہ بن گیا، اب وہ بھی، یہاں بنا مکان وہاں بھی بنے، دوڑتے 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 وہاں پہنچ جاتا ہے انسان کہ جب اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، بس وہی 6/2 قبر کا جو اتنی زمین اس کو ملتی ہے۔ کہا جاؤ یہ 6/2 کی ضرورت ہے اس زمین کی، وہ دے دو۔ کیا ایسا ہی ہمارا حال نہیں ہے؟ سبھی انسان لگے ہیں اسی میں ہم۔ یا ایک اور حکایت بڑی سادہ سی ہے، یہیں پہ بند کروں گا، زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ وہ حکایت مشہور ہے
کہ ایک شخص کو بڑا قیمتی ہیرا ملا، یعنی بہت قیمت تھی اس کی، کسی طرح سے بادشاہ کے پاس پہنچا، اسے پتہ چلا کہ اس کو لینا کا، اس کی تو بڑی قیمت ہے، کتنا دیں گے آپ؟ کہا نہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس سے لینا ہے۔ تو اس کا وزیر بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم اپنا محل کھول دیتے ہیں، یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے، جمع کریں گے، وہ سب آپ کی ہوگی، تو یہ آپ ہیرا ہمیں دیں۔ نے کہا ٹھیک ہے، صبح 6 بجے آپ آئیں گے اور شام کے 6 بجے تک آپ کو وقت ہے۔ اب یہ صبح جب جاتا ہے تو پہلا ہی جو ہال انہیں سجا کے رکھا تھا، ادھر خوبصورت قسم کے کپڑے رکھے تھے، شاہی لباس تھا، یہ کبھی ایک پہنتا ہے کبھی دوسرا پہنتا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کون اچھا ہے، کس میں اچھا لگتا ہوں میں۔ کافی وقت اس نے وہاں پہ گزارا، بالآخر ایک سلیکٹ کیا، کافی وقت کے بعد وہاں سے چلا گیا، پھر دوسرے ہال میں چلا گیا، وہاں قسم قسم کے کھانے بنے ہوئے تھے، بڑے لذیذ اور بڑی خوشبو آ رہی تھی ان کھانوں کی۔ بھوکا بھی تھا کئی دنوں کا، کیونکہ انتظار میں تھا کب صبح آئے گی، کھانا ہے وہیں پہ کھائیں گے۔ جب گیا تو مختلف قسم کے کھانے کھائے اور بہت زیادہ کھایا، بہت زیادہ کھایا، وہاں بھی اسے کافی وقت لگا۔ وہاں سے آگے جب چلا تو ایک اور ہال میں چلا گیا، وہاں بڑا خوبصورت ہال سجا ہوا ہے اور انتہائی قیمتی اور خوبصورت قسم کا بستر لگا ہوا ہے، بیڈ لگا ہوا ہے۔ کہا اب تو آرام کرنا ہے، تھوڑی دیر آرام کریں گے، ابھی بہت وقت ہے، تھوڑی دیر آرام کریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر یہ چیزیں جمع کریں گے۔ تھکا ہوا بھی تھا، رات کو سویا نہیں تھا اور پھر خوب کھایا بھی تھا۔ جب سو گیا تو ایسی نیند سو گیا کہ 6 بجے کے قریب ابھی 2-4 منٹ ہوئے، جاگ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اوہو وقت چلا گیا، فوراً کچھ سمیٹنے رہا ہے۔ کہا بس ٹائم ختم ہو گیا۔ کہا نہیں میں نے ابھی کچھ کیا نہیں، کہا ٹائم تو بس ختم ہو گیا۔ تو دھکے دے کر اور لاتے مار کر اس کو نکال دیا گیا کہ چلے جاؤ۔ یہ ہمارا حال ہے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ پہلے کپڑا اس نے دیکھا تو بڑا خوبصورت کپڑا پہنا، اس کے بعد روٹی، لگ گیا روٹی کے پیچھے، پھر مکان کیا خوبصورت سا کمرہ، اچھا سا بستر۔ یہی ہماری کہانی ہے، انہی 3 چیزوں کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، یہاں تک کہ پھر ہمیں کہا جاتا ہے چلو اب ٹائم از اوور۔ ان باتوں کی طرف میں سادہ لفظ میں آپ کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دنیا میں کیا ہے یہی فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ہے یہ، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارا بدلہ قیامت کے دن تمہیں پورا دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، بس اس دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس نے کامیابی حاصل کی۔ دنیا میں کامیابی نہیں ملتی، آپ دیکھیں گے کوئی بہت امیر انسان ہو وہ بھی ایک امتحان میں ہے، کوئی بہت غریب انسان ہو وہ بھی امتحان میں ہے، کوئی لولا لنگڑا ہو، اپاہج ہو، کمزور ہو وہ بھی امتحان میں ہے، کوئی تندرست اور توانا ہو وہ بھی امتحان میں ہے۔ یہاں سب برابر ہیں، یہاں کسی کے لیے کامیابی نہیں، کسی کے لیے ناکامی نہیں، یہاں جو جس حال میں ہے وہ امتحان میں ہے، جو جس حال میں ہے، تندرست ہے امتحان میں ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے تو امتحان میں ہے، امیر ہے تو امتحان میں ہے، غریب ہے تو امتحان میں ہے، خوبصورت ہے تو امتحان میں ہے، بدصورت ہے تو امتحان میں ہے۔ یہاں کوئی بھی نہ کامیاب ہے نہ ناکام ہے، امتحان حال میں ہے۔ فرمایا وہاں جو آگ سے بچا لیا گیا
اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، فقد فاز۔ اور دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا کی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ذرا مجھے بتائیے، اس دھوکے کے سامان جو حقیقت ہمارے سامنے کھول دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ دھوکہ ہے، حقیقت وہ ہے کہ وہاں کی کامیابی کی کوشش کرو۔ یہاں کوئی کامیابی نہیں جسے تم کامیابی کہتے ہو۔ ہم اس کامیابی کے لیے جسے ہم سمجھتے ہیں کامیابی، جو کامیابی ہے ہی نہیں، اس کامیابی کے لیے ہم اپنوں سے لڑ جاتے ہیں۔ ابھی الیکشن ہوئے، بھائی نے بھائی سے جنگ کی، ماں نے بیٹی سے جنگ کی، اور ابھی تبصرے چل رہے ہیں اور کس قسم کی زبان استعمال کی گئی اور کتنی بحثیں ہوئی۔ آج تو ہم گھر بیٹھے دیکھتے ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کیا نہیں کیا گیا۔ جس کامیابی کو اللہ مانتا ہی نہیں یہ کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے لیے ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنا پیسہ، اپنی عزت، اپنی طاقت، اپنی توانائی، اپنی رشتہ داری، ہم دشمنیاں مول لیتے ہیں، ہم دوست کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی یہ کامیابی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ متاع غرور ہے۔ اور یہ فتنوں پہ فتنے۔ ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی ایک گھاٹی پہ تھے، تھوڑی سی چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پر تھے کچھ صحابہ آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کچھ نہیں دیکھتے، کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنے اس طرح سے اتر رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ وہی فتنے آج دیکھو آپ، کبھی ایک فتنہ، کبھی ٹی وی کا، کبھی موبائل کا، کبھی الیکشن کا، کبھی پارلیمنٹ کا الیکشن، ساتھ ہی اسمبلی کا الیکشن، اب ساتھ ہی آ رہا ہے کیا ہے یہ سرپنچی۔ اب اس کے لیے دنگل میں کودنے کے لیے بڑے تیار ہیں، کچھ لگی لانگڑی لگی بالکل واریا تیار ایکشن احمد۔ اس سلسلے میں ذرا سوچو آپ، یہ الیکشن ایک دن کی بات ہوتی ہے، ووٹ ڈالنا ہے آپ نے، وہ ایک دن کی بات بھی نہیں، ایک سیکنڈ میں آپ کو بٹن دباتے ہیں بس ہو گیا۔ پھر جھگڑے چلتے ہیں، برسوں رہتے ہیں جھگڑے۔ بھئی یہ اپنی مرضی ہوتی ہے کون کس کو الیکٹ کرتا ہے، کس کی ذہن میں کون ہے، بس دے دو، کام کرو، ختم کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ جھگڑے کیوں، گالیاں کیوں، بکواس کیوں؟ لہذا آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ اب اس الیکشن کے لیے میں کہوں گا اپنے یہاں، اپنے حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گاؤں کی حد تک جو ہمارے جتنے بھی عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، کہ ایک ساتھ بیٹھو، آپس میں بات کرو، کسی ایک پر متفق ہو جاؤ، کسی الیکشن کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مخلص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں گاؤں کی ترقی، اس کے لیے ہمیں کوئی سرپنچ چاہیے، اگر آپ مخلص ہیں کسی ایک کو سلیکٹ کرو، پھر 2 4 5 آدمی اس کے ساتھ رہو کہ ہم بتائیں گے ایسے چلنا ہوگا، مسئلہ ختم۔ ورنہ اگر آپ کو اپنی کوئی چاہت ہے کہ نہیں ہمیں کچھ بنانا ہے، تو پھر اس میں وہی آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے، نفس پرستی آ جاتی ہے۔ لہٰذا چھوڑ دو یہ اپنے اپنے لیول پہ۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتر رہا ہوں، فلاں اتر رہا ہے، بہت ساروں کی باتیں سن لیں کہ وہ اتر رہا ہے، بیٹھو آپس میں بات کرو، پانویں بھی آرام سے محبت کے ساتھ، سب ایک ہو، بھائی بھائی ہو، بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد متفقہ فیصلہ کرو جی فلاں صاحب آپ رہو جی، آپ اس بار ہیں۔ کسی قسم کے ہمارے ہندو بھائی یہاں ہیں، وہ بھی تیار ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں چاہتے یہاں پہ فساد ہو، جھگڑے ہوں، رسا کشی ہو، وہ بھی نہیں چاہتے، وہ بھی چاہتے ہیں امن و امان کے ساتھ کسی ایک کو کر دیں گے آگے۔ پھر ان سے بھی نمائندہ ہوگا، ہر گھر سے، ہر خاندان سے نمائندہ ہوگا، وہ مشورے دیں گے، جو کام انہیں کرنا ہوتا ہے
جو بھی ہوتا ہے مشورے سے ہوگا. لہذا اس سلسلے میں یہ مجھے ضروری کہنا تھا, آپ ذہن میں رکھیں یہ بات. تو اصل میں موضوع میرا یہ ہے جو تھا, جو آپ نے سنا کہ زندگی کیا ہے, کامیابی کسے کہیں گے, کامیابی اسے نہیں کہیں گے جسے ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے اور کامیابی وہاں ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ کا اعلان, اس کو ذہن میں بٹھا لو اور کوشش کرو اپنے آپ کو یقین دلانے کی, کوشش کرو اپنے دل کو منوانے کی. اپنے دل کو منواؤ یہ بات, یہ مت دیکھو وہ نہیں مانتا, وہ مت مانے. وہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, وہ مانتا ہے نہیں مانتا ہے, آپ مان جائیں, میں مان جاؤں کہ کامیابی وہی ہے اور اس کے لیے کوشش کریں گے ہم اس کامیابی کو حاصل کرنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.